سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ کے تھنک ٹینک سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب حاضر ہیں، آج کی تازہ ترین جو ہے انفارمیشن آپ کے لیے لا رہے ہیں۔ سامعین، آج بات کریں گے فریڈرسبرگ کمیون سے کون سے لوگ ہیں جو حصہ لیتے ہیں کمیون کے الیکشن میں، وہاں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں آتی، کوئی ہمارے پاکستانی نژاد جو فریڈرسبرگ میں رہتے ہیں ان میں کون سے لوگ جو ہیں وہ اپنا سٹی کونسلر بنے ہیں۔ ایک تھے لڑکے بار بار 2-3 بار بن چکے ہیں سٹی کونسلر، وہ جاننے کی کوشش کریں گے شاہ صاحب سے کہ وہ کنزرویٹو پارٹی کے غالباً وہ کیا کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب، کیا موسم بھی تھوڑا آج ٹھیک ہے اور تازہ ترین کیا معلومات ہیں ڈنمارک کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ غفور صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر ہیں، ناظرین ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ایز یوزول ہم شروع کرتے ہیں کہ یہاں ڈنمارک کا موسم ساری رات بارش ہوتی رہی ہے، سارا دن بارش جو ہے وہ آنکھ مچولی کھیلتی رہی ہے، کہیں تیز بارش کہیں کم، اور بہت سارے حادثات بھی ہوئے ہیں کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے اور لوگ سپیڈ اپ کافی تیزی سے گاڑی چلا رہے تھے، کیونکہ جہاں بھی جس طرف بھی جس سڑک کے بھی آپ جائیں وہاں پہ رش کافی تھا۔ لوگوں کو ٹیک اٹ ایزی کرنی چاہیے کیونکہ آج کل جو ہے بارش کے موسم میں بھی پولیس جو ہے وہ چلان کر رہی ہے اور باقاعدہ فوٹو فل جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور باقاعدہ بڑے سے بڑے جرمانے کر رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم احتیاط کریں اور اپنے جرمانوں کو بچائیں۔ تو راجہ صاحب، بیماریاں جو ہیں جس کی ہم حوالہ دیتے ہیں کووڈ-19، وہ یہاں پہ بھی پھیلا ہوا ہے، پاکستان میں بھی پھیلا ہوا ہے، دنیا بھر میں کووڈ-19 جو ہے اس نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے۔ اس وقت ڈنمارک میں 55% کے قریب جو ہے کووڈ-19 جو ہے وہ ابو جا رہا ہے، اور یہی SSI والے یہی کہتے ہیں، سیرم انسٹیٹیوٹ والے، کہ یہ آگے جائے گا، کافی آگے جائے گا، اور کہاں تک جائے گا اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ وہ پہلا 2019 اور 2020 کے اندر ہمارے یہ جو ہمارے ساتھ پرابلم ہوئی ہے وہ والی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلے مسائل جو ہیں یہ کافی ہیں اس وقت ہمارے یہاں ڈنمارک کے اندر، تو لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ آج بھی جو پریکٹس کرنے والے ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ لائن لگی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈنمارک کے اندر شارٹیج ہے ڈاکٹروں کی۔ تو اب لوگ جو ہیں وہ چھوٹے ٹاؤن سے جو ہیں وہ شہر میں آتے ہیں اور بڑی جگہ پہ آ کے وہ ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں، اور اب کیونکہ 23 دسمبر سے چھٹیاں شروع ہو جائیں گی 27 تک، تو لوگ جو ہیں وہ پہلے سے جو ہے ڈاکٹروں کے پاس آ رہے ہیں تاکہ کوئی دوائی لینی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ اس کی ریسپٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے ہر جگہ رش ہے، لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے فارنرز جو ہیں وہ بہت زیادہ شاپنگ کر رہے ہیں، اور ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس وقت اتنی زیادہ شاپنگ نہ کریں۔ جنوری فروری میں ہمیشہ سیل لگتی ہے ڈنمارک کے اندر، اور وہ سیل ہوتی ہے جو پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال کے سیزن کے کپڑے یا کوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ماڈل جو ہیں وہ دکاندار جو ہے وہ آدھی سے بھی کم قیمت پہ وہ بیچتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نئی سٹف جو نئی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی دکانوں میں اس کو دوبارہ سامان کو بھرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو کافی اس ماحول کے مطابق چلنے کی کوشش۔ آپ نے بجا فرمایا کہ ڈنمارک میں یول میں جو ہے کرسمس میں نیو ایئر پہ جو ہے وہ سیل لگتی ہے، اور واقعی سیل لگتی ہے۔ آپ دودھ کو دیکھ لیں، مکھن کو دیکھ لیں، چینی کو دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، گو کہ ان کا کوئی لا اسلامک لا نہیں ہے، ان کا اپنا لا جو ہے۔ تو شاہ صاحب، کیا بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ عید کے موقع پر جو ہے وہ چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں، اور یہاں ڈنمارک میں جو ہے وہ کرسمس پر یا نیو ایئر پر چیزیں بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہیں، سیل لگتی ہے، جنوری میں پھر لگتی ہے۔ تو شاہ صاحب، 25 دسمبر کے حوالے سے چھٹیاں ہو گئی ہیں، کرسمس کی چھٹیاں ہو جائیں گی غالباً جو ہے نا، تو سٹور بھی بند ہوں گے، کوئی سٹور کھلے ہوں گے لیکن عموماً بازار بند ہوتے ہیں، ہوٹلز بند ہوتے ہیں۔ تو شاہ صاحب، یہ بہت ساری فیسلٹیز دیتے ہیں
اور جگہ جگہ آپ دیکھیں لائٹنگ دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں، سڑکوں میں دیکھ لیں، ہر طرح کی لائٹنگ لگی ہوئی ہے۔ تو شاہ صاحب فریڈرکسبرگ کو بھی بہت خوبصورت سجایا جاتا ہے، اس کے ٹاؤن ہال کو سجایا جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب اس وقت سیاست کیا کہہ رہی ہے؟ یہ سیاست تو اس وقت تھوڑی سی خاموش ہے، کیونکہ حالات یہاں کے بہت زیادہ خراب ہیں، اور یہ تو اب اوپنلی آپ کو پتا ہے کہ میڈیا بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے اوپر بات نہیں کرتا۔ یہاں پہ جو حالات ہیں اس وقت مہنگائی کے، اور جو آنے والی پی ڈی ایم کی وضاحت کرتے بعض دفعہ لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی۔ پی ڈی ایم یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، سوشل ڈیموکریٹ وینسٹرا کی اور ڈیموکریٹس کی، اس کی وجہ سے اس کو میں پی ڈی ایم کہتا ہوں، کیونکہ پی ڈی ایم پاکستان میں بھی رہی ہے۔ یہ ایک اتحاد ہے تین پارٹیوں کا، جو چھوٹی پارٹیوں کو ساتھ لے کے تو اپنی منوپلی کر رہا ہے، اور اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں۔ راجہ صاحب جو یہاں کی کھیو کھوٹ ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور اسپیشلی 1 جنوری سے انہوں نے کل کے اخبار میں تھا کہ 1 جنوری سے جو کھیو کھوٹ لینے جائیں گے، یعنی کہ لائسنس لینے جائیں گے گاڑی کا، تو وہ پہلے ہوتا تھا کہ آپ اپنی اردو زبان یا اپنی مادری زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے تھے، لیکن اب انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اب ڈینش زبان میں ہوگا، یا اپنا نارویجن، اپنا یہ جو ہے جرمن زبان میں، اگر وہ جرمنی کا جو ڈینش ہے جو آپ اپنی مادری زبان نہیں بول نہیں سکتے، اور انگلش میں ہوگا۔ تو اب ٹھولک وغیرہ جو ہے اس کی تو وہ فیسلٹیز انہوں نے ختم کر دیا، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سارا رونا جو ہے یہ ہمارے اپنے سیاستدانوں کا کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم فوٹو سیشن میں رہتے ہیں، ہم بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے پیچھے جو ہے ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں ہماری دھوم ہو، وہاں پہ ہماری خبروں میں چھپے کہ بھائی ہم فلانے آئے ہیں۔ بالکل بجا فرمایا۔ تو یہاں پہ انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے اتنے قوانین سخت کیے ہیں، اب جو سمر میں نیا کھیو کھوٹ رولز آ رہے ہیں وہ کیا ہوں گے، اس کے بارے میں ابھی ہمیں کوئی خبر نہیں کہ کتنی سختی یہ کر رہے ہیں، کس کس کو روک رہے ہیں۔ اور جو پہلی کو جو قوانین ہیں جو ہم بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے زون بنائے ہیں ہر شہر کے اندر اور ہر علاقے کے اندر، کہ بھائی یہاں پہ صرف الیکٹرک گاڑیاں چل سکتی ہیں، دوسری نہیں چل سکتی۔ اب وہاں کے رہنے والے لوگ جو ملین کے حساب سے ان کے پاس پیٹرول کی اور ڈیزل کی گاڑیاں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا اللہ حافظ ہے، وہ لوگ باہر تو نہیں پھینک سکتے، کہاں لے کے جائیں گے؟ اور جو پھر جو یہاں کے جو آب سلوس ہے وہ بڑھے گی۔ اس سے وجہ کیا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں یا ریلیٹڈ ہیں مختلف ورکشاپ کے اندر، وہ بند ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے پیٹرول پمپ جو ہیں وہ بند ہونے شروع ہو جائیں گے، اور جو ٹرکس اور بڑی بڑی واگونز ہیں جو اس طرح کا کام کرتی ہیں پیٹرول گاڑیوں کے ساتھ، وہ بند ہو جائیں گی۔ تو کیا کریں گے ہم؟ آپ کس کو اجازت دیں گے، کس کو نہیں اجازت دیں گے؟ یہ پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت وقت جو ہے یا کمیونز میں ایسے قانون لائے جائیں، ایسے بل پیش کیے جائیں کہ جو پارکنگ کا نظام بنایا، الیکٹرک گاڑیاں آپ لانا چاہتے ہیں، انوائرمنٹ کو صاف کرنا چاہتے ہیں، تو پھر زیادہ جو ہے ریبیٹ دیں؟ جس طرح ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ پرانی گاڑیاں جو ہے بڑی مہنگی 30-30 ہزار کرون میں وہ بک جاتی تھی، حالانکہ پھینکنے کے بھی آپ کو 5,000 دینے پڑتے تھے، لیکن جو بیل فائنڈلا جو ہے آپ کو زیادہ اس کے پیسے دیتا تھا، تو لوگوں نے نئی گاڑیاں لے لی تھی اس وقت۔ ابھی بھی یہی کچھ کریں تو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، پارکنگ کا نظام بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں۔ اگر خالی ہم ٹیکسز کی طرف جائیں کہ ہم ٹیکس وصول کریں گے، تو آپ والی شاہ صاحب بات بجا ہے کہ کمیون میں بیٹھے ہوئے سٹی کونسل پتہ نہیں کس طرح پالیسی بنا رہے ہیں، چونکہ حکومت کے ساتھ چلتے ہیں، قانون کے ساتھ چلتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، یہ جو کونسلرز ہیں، وہاں وہ ڈینش ہوں، کسی بھی لینگویج، کسی بھی ملک سے وہ تعلق رکھتے ہوں، جو ہمارے کونسلر حضرات ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے، کیونکہ جتنی زیادہ پرابلم اس وقت یہاں پہ اس وقت کھڑی ہوئی ہیں، اگر یہ پرانے وقت ہوتے، آپ کو یاد ہوگا 70s 80s 90s اور اپ ٹو 2000 مڈل آف 2000 میں
یہاں پہ کبھی بھی جو تھے لوگوں کی قطاریں نہیں لگی ہوئی تھی سستی چیزیں لینے، یہاں ان کے پاس پیسہ نہیں کہ وہ اپنا یول نہ منا سکے، کرسمس نہ منا سکے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر نظر کون رکھتا ہے؟ اس کے اوپر کمیون نظر رکھتی ہے، کیونکہ جس کمیون میں ہم رہ رہے ہیں ہم اس کو ٹیکس دیتے ہیں، ہم کمیون ٹیکس دیتے ہیں، اور اس کمیون کا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جو رہائشی ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے وہ قوانین بنائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری کمیونیں، جیسے آپ نے پچھلی دفعہ یاسر اقبال کو لیا تو اس نے کہا جی کہ ہمارے کمیون میں بوڑھوں کے لیے جو ہے وہ ایک کلب بنا ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو بات تو یہی ہے کہ شاہ صاحب کو کلب فریڈسبیا کمیون میں بڑا ہوا ہے. ہمارا جو ایک رحمان صاحب ہے نوجوان ہے، اب تو نوجوان معاشرہ، ان کے بھی 2-3 بچے ہوں گے، لیکن وہ بھی وہاں جو ہے کنزرویٹو پارٹی کے ممبر بن جاتے ہیں. تو کیا فریڈسبیا کمیون میں بھی کوئی ہمارے لوگ جو ہیں وہ کوئی سیاست کرتے ہیں یا آپ کو کوئی جاننے والے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر کوئی سیاست کر رہا ہے تو وہ ڈینش بن کے سیاست کر رہا ہے، سیاست کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے سیاست کر رہا ہے. وہ یہاں پہ آپ کسی بھی کونسلر کو، کسی بھی کو لے لیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو تکلیف ہی کوئی نہیں. اور اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ سڑکیں تنگ کر دی گئی ہوئی ہیں، سائیکلسٹ کے لیے زیادہ موقع فریم کر دیے گئے ہیں، الیکٹرک گاڑیوں کے لیے زیادہ موقع فریم کر دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلے پینشنرز ہوتے تھے یا ہینڈی کیپ لوگ ہوتے تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تھا، ان کو گھر میں رکھا جاتا تھا اور ان کو جو کمیونیں ہیں وہ ہیلپ دیتی تھی. اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. کمیون جو ہے وہ ان کی رسپانسبلٹی کوئی بھی نہیں لے رہا. کوئی ایسی کمیون نہیں ہمارے شاہ صاحب اس وقت جو ہے سوشل ڈیموکریٹ ہوگی، سی ڈی ہوگی، سینٹر ڈیموکریٹ جسے کہتے تھے، اسی طرح ایس ایف پارٹی ہے، اسی طرح انسٹیٹیوشن آ گئی تھی. تو یہ لوگوں کی، غریب لوگوں کی، عوام کی بات کرتے تھے، پینشنرز کی بات کرتے تھے، جن سہولیات کا آپ ذکر کرتے ہیں ان کی بات کرتے تھے. لیکن شاہ صاحب اب تو یہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان سہولیات سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہیں. اب صرف انہیں ووٹ بینک چاہیے جہاں سے بھی ووٹ ملے. جس پارٹیوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان پارٹیوں کے اندر باقاعدہ جو تھی یونین تھی. آپ خود یونین کے کرتا دیتا رہے، یہاں اس کے اندر کام کرتے رہے. یہاں پہ یونینز ہوتی تھی، وہ یونین بڑی ایکٹیو ہوتی تھی، وہ اپنے لوگوں کا خود خیال رکھتی تھی، ہر چیز کو دیکھ بھال کرتی تھی. اب یونین جو ہے وہ ایک امیرانہ نظام میں آ گئی ہیں. وہ بالکل ہی جو ہے وہ ایک علیحدہ سوچ رکھتی ہیں. آپ ان کے پاس چلے جائیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ 80s کے اندر ایک بندے کو اسے اپلائی کیا ٹیکسی کے بویلنگ کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا، نہ دیا اس کو بویلنگ، اور ٹائم اوور ہو گیا. تو میں اور ایک اور دوست ہم لے کے اس کو گئے، باقاعدہ نے یہ اپنا شوفر کی جو فائننگ تھی تو اس کے پاس ہم لے کے گئے، تو وہ بلٹ سوائے پہ ہوتی تھی. تو ہم ادھر گئے تو ان سے بات کی، تو اس نے کہا ابھی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. وہ اٹھ کے چلے گئے. 3 دن کے بعد اس بندے کو بویلنگ مل گیا. تو یہ اس وقت یونینز کام کرتی تھی. اب یونینز جو ہیں وہ بھی جو ہے یہ یونینز کیوں کمزور ہوگی، کیا وجہ ہے اس کی؟ ان کے اندر سرمایہ دار گھس گئے ہیں. ان کے اندر جو جابز ہیں، ان کی جو نظریات ہیں وہ اب سرمایہ دارانہ ہو گئے ہیں. یہ شاہ صاحب فریڈسبیا کمیون میں زیادہ تر امیر لوگ نہیں لیتے تھے، یا امیروں کا علاقہ یہ گنا جاتا تھا جب آپ لوگ آئے تھے ڈنمارک میں؟ جی بالکل. یہ آج بھی پاش ایریاز میں گنا جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سختیاں کر رہے ہیں. آپ سڑکیں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. لیکن ادھر 2 گھنٹے کی پارکنگ فری ہے. سب جگہ پہ نہیں، اب انہوں نے کم کر دی ہے بہت. جو سینٹرل ویسٹربو کے ساتھ یا نیربرو کے ساتھ علاقے مل رہے ہیں وہاں سے انہوں نے ختم کر دی ہے. اور سب سے زیادہ یہ جو ہے
انہوں نے یہ کام کیا کہ سڑکوں کو تنگ کر دیا ہے. اب سڑکوں کے سائڈ کے اوپر آپ پارکنگ نہیں کر سکتے اتنی زیادہ، تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑے بڑے پارکنگ ہاؤس بنائیں، پھر وہاں پہ لوگ آگے پارکنگ کریں، ان سے ہم پیسہ جو ہے وہ کمائیں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، یہ پرسوں کی اخبار میں تھا کہ جو ہماری کوپن ہیگن کی بابمسٹر کی جو کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ کوپن ہیگن سے آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو جو آفرلی ٹرانسپورٹ ہے، یعنی کہ گورنمنٹ کی بسیں ہوگی یا میٹرو ہوگی، اسٹیشن ٹرین ہوگی، اس میں آپ جائیں گے تو آگے آپ کو 40 کروڑ تک لگتے تھے. وہ اب کہتی ہے کہ یہ یکمشت 1 جنوری جب وہ اگلا سال آئے گا تو یہ 50 کروڑ ہو جائیں گے. اب آپ یہ حساب لگا لیں گے کہ 10 کروڑ کو جمپ مار کے اوپر لے جانا کوئی 1-2 کروڑ نہیں، تو لوگوں کی تنخواہیں تو نہیں بڑی. جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے حالات کیا ہیں؟ یہ جو اپنی انکم شو کر رہے ہیں، کیا اس انکم کے مطابق لوگوں کو وہ فیسلٹیز گھروں میں میسر ہے؟ اور دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے سختیاں کی ہیں فارنرز کے لیے، اور اسپیشلی وہ فارنرز جو میں بھی ڈینش فارنر ہوں، ہمارے پاسپورٹ جو ہیں ڈینش پاسپورٹ، وہ تو عرصہ 5-6 سال سے خطرے میں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا ہوا ہے. کیا ہماری کسی آرگنائزیشن نے یا ہمارے لوگوں نے مل کر، مختلف آرگنائزیشنز نے مل کر اس کے اوپر بات کی ہے؟ تو زیرو، کوئی بھی نہیں سامنے آ رہا. وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی جاتا تو جائے. اب یہ جو نیا قانون انہوں نے بنایا ہے اور جو لاگو ہو رہا ہے 1 جنوری کے بعد، کہ اگر آپ کو کسی کی کونی لگی ہے یا کسی نے جا کے 2 وٹنس لے لیے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر تھوکا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ بعض آدمی بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے اسپرٹ جو آتی ہے تھوک نکلتی ہے تھوڑی سی، اگر وہ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس نے میرے اوپر تھوکا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 1 ماہ سے اوپر ہے. اور اگر وہ 1 ماہ سے اوپر سزا ہے اور اس سے پہلے بھی کوئی اگر وہ اس کو دل چاہے تو وہ کہے جی پاسپورٹ ہے تو اپنے ملک جاؤ، وہ لیگل لینڈ ہے کہ آپ نے یہاں پہ 10 سال رہے یا 50 سال اس ملک کے اندر رہے ہیں. جب شاہ صاحب یہ ملک اب جو لوگ رہتے ہیں پرماننٹ، ان کے پاس ویزا ٹھہراؤ ہے، اس کے رہنے کی اجازت نامہ ہے، اس کے بعد ڈینش نیشنل لوگ ہیں، یہ ان کا ملک ہے، سب کا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، تو ہم نے تو ان قانون قاعدے کے ساتھ چلنا ہے. لیکن سیاسی جماعتیں یہ تفریق کیوں پیدا کرتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اپنے کرتوت اچھے نہیں ہیں. ہم لوگ ایک شاہ صاحب جو آپ کا جو غیر ملکی نژاد ڈینش ہے، ملک سکندر صدیق، جس نے پارٹی اپنی بنائی ہے فری گرو نے، تو خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے سال جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں فریڈرکسبرگ کمیون سے، کوپن ہیگن کمیون سے، ایلبسٹن کمیون سے، گلوسٹر کمیون سے بہت سارے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اسی طرح برانڈبی کمیون سے بھی جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ ایک آدھ جو ہے وہ فالتو آ رہے ہیں. تو شاہ صاحب جب ایک آپ کے ویسے بابمسٹر بھی ہیں تو پھر کیا ہمیں کینڈیڈیٹ لانے کی کوئی ضرورت ہے فالتو کینڈیڈیٹ ڈالنے کی اندر؟ یہ کینڈیڈیٹ ہونے چاہیے تاکہ یہ جو آپ نے ملک سکندر کی بات کی ہے تو یہ فری گرو جو ہے یہ اب فارنرز کی پارٹی نہیں رہی ہے، مکس پارٹی ہے. اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ ڈینش ہیں یہاں کے، اور ان ڈینشوں میں جو ان کا لینڈ فورمین ہے وہ ڈینش ہے. اور یہ تو پولیٹیکل فورمین ہے نا، یہ تو سیاسی آپ دڑے کا فورمین کہہ سکتے ہیں ملک سکندر جو ہے. اور اس طریقے سے اگر یہ سارے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ایک پارٹی بن کے آتی ہے، اور ان کے یہ جو ہم روز یہاں پہ باتیں کرتے ہیں، اگر ان کو یہ ہائی لائٹ کرتی ہے تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے. دیکھیں اب جو ہماری عمر کے لوگ ہیں 60 70 80 سال کے، جن کے پاس پرانی گاڑیاں ہیں، ڈیزل پیٹرول گاڑیاں ہیں، وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ کس کے وہ سائیکل وہ نہیں چلا سکتے، گاڑیاں وہ کہاں سے وہ ان کو بیچیں گے، کہاں پھینکیں گے ان گاڑیوں کو؟ تو اگر وہ ان زون کے اندر اپنے کسی نیبر کو نہیں ملنا جا سکتے، جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، تو وہ کس کو وہ تو شاہ صاحب کسی نے تجویز دی ہے کہ حکومت کو کہ پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس کریں کہ ان کے ٹیکسز ختم کریں تاکہ یہ پرانی گاڑیوں کی قیمت جو ہے وہ دیں جو بیل فنڈ لائیں، تو نئی گاڑیاں آ جائیں گی، اسی طرح انوائرمنٹ ٹھیک ہو جائے گی، پارکنگ کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا. نہیں ابھی تک کسی نہیں، بلکہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ
گاڑیاں تو بہت ہی اچھی ہیں، ہمیں ان سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن کیونکہ ابھی گاڑیاں اچھی ہیں، میں ان گاڑیوں کی بات کر رہا ہوں جو پیٹرول ڈیزل گاڑیاں ہیں، جی جو ان جی کی وہ ملتی بھی اب نہیں، اس کے قیمت اوپر بھی ان کوئی کی صحیح بندہ نہیں ملتی. اس کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. اس کے اوپر اب 1 جنوری کے بعد باتیں شروع ہو جائیں گی اور وہ پارٹیز بہت کامیاب ہوں گی. اور فیئر گرونے کا بھی جو ہے ان کے باقاعدہ یہ منشور کے اندر ہے، انہوں نے اپنے ویب چیک کے اندر یہ رکھی ہے چیز کہ ہم یہ پارکنگ کا مسئلہ، گاڑیوں کا مسئلہ یہ ہم ہائی لائٹ کریں گے، اور اس کے اوپر باقاعدہ وہ بات کر رہے ہیں. اور دوسرا شاہ صاحب کوئی نئی پارٹی بھی رجسٹر ہو رہی ہے، ان کے بھی 20,000 دستخط مکمل ہو گئے، کوئی نئی پارٹی آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آئی ہے. یہ الٹرنیٹو میں تھے پہلے، غالباً کا نام ایلن ہے یا کیا، انہوں نے 2,195 سے اوپر سگنیچر اکٹھے کر لی ہیں، اور وہ پارٹی جو ہے اب 2,000 یا 20,000؟ جی 20,195. اچھا اچھا. 20,195 ووٹس جو ہے نا وہ آپ کو تو اب چاہیے جو ہے وہ سگنیچر. قانونی کاروائی ہوگی، جس طرح چیکنگ وغیرہ ہوگی، اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. جی تو ہمارے لوگ جو بھی پارٹی بنانا چاہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اب فیئر گرونے جو ہے وہ اپنے جمع کر رہی ہے، اور اب دیکھیں کہ کتنی جلدی ان کے جمع ہوتے ہیں. لاسٹ ٹائم انہوں نے 18,000 جو تھے وہ کوئی 15-20 دن کے اندر اکٹھے کر لیے تھے، لیکن پھر اس کے بعد کوئی ان کے میرے خیال میں ملک سکندر کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، پھر والدہ کی پرابلم آ گئی، تو پھر وہ 3 مہینے کے بعد وہ سگنیچر جو ہے وہ کسی کام کے نہیں رہتے. تو اب نئے سرے سے ہے، تو انشاءاللہ تعالی لگے ہوئے ہیں وہ، اور ینگ آدمی، اور آپ کے پاس تو زیادہ انفارمیشن ہے نا، تو انشاءاللہ تعالی تو شاہ صاحب جو اسپتال بھی بن رہے ہیں، اسپتال کی سہولیات جو ہے پرانے وقتوں میں زیادہ تھیں، اب جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اور نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ڈاکٹروں کی کمی ہے، نرسوں کی کمی ہے. تو شاہ صاحب اب ہر کمیون میں جو ہے وہ نرسوں کی کمی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو ایک ان کو وہ پیسہ نہیں ملتا، جو ان کی تنخواہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، ان سے اوور ٹائم زیادہ لیا جاتا ہے. اور پھر یہاں کے جو پابندی ہیں، دیکھیں یہاں سے زیادہ تر ہمارے جو ینگ ہیں لوگ اور پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں، وہ جرمنی جا رہے ہیں، وہ ناروے جا رہے ہیں. اب آپ ناروے میں چلے جائیں، آپ 5 سال وہاں پہ کام کریں تو آپ کو فل پینشن ملے گی. جب آپ پینشن ایج میں پہنچیں گے تو آپ کو ناروے والے فل لیں گے. آپ ڈنمارک کے اندر 50 سال کام کرتے رہے، تو جب تک اگر کوئی بیچ میں رکھنا آ گیا تو یہ آپ کو فل پینشن نہیں دیں گے. اگر آپ بیمار ہو گئے یا کوئی ایسی چیز ہو گئی. کیا بات ہے، ڈنمارک غریب ہوتا جا رہا ہے؟ غریب نہیں، یہ غلط سیاستدانوں کے، یہ ایسے سیاستدانوں کے نیچے آ گیا کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے، چلنا کیسے ہے. انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہیل اسمتھ تھی، اور اب جو ہے ہماری وہ بھی عورت ہے. میں عورتوں کے انگیسٹ نہیں، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ اپنے فاؤنڈیشن کو دیکھتی، اپنی بیک گراؤنڈ کو دیکھتی کہ سوشل ڈیموکریٹس نے یہاں پہ کیا کیا تھا. تو اب سوشل ڈیموکریٹس کو لوگ پسند کرتے تھے کہ یہ کچھ پسند کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بیلنس رکھنے والی. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اگر جو قانون سخت سے سخت قانون وینسلا نے انگا سٹوائبر کے ساتھ اور ڈینس فولکے پارٹی کے ساتھ مل کے بنائے تھے، انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت قوانین جو ہے یہ پی ڈی ایم نے بنا دی ہے. پی ڈی ایم نے کیا بنایا ہے کہ آپ کو 1 مہینے کی سزا ہوتی ہے تو آپ کو ریلیز کر دیا جائے گا، آپ کی نیشنلٹی چھین لے کے جس وقت دل ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ خبر تھی کل کے ویسٹ لائن کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر، کہ یہاں پہ کچھ بینک کے لوگ تھے، 4 لوگوں کو پولیس نے بلایا جو بینک کے اندر کام کرتے تھے. اب کس بینک کے اندر اس کا نام نہیں انہوں نے لیا، اور نہ ہی بندوں کا نام ہے. تو اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ جعلی ڈاکومنٹس پہ لون دیا بینکوں کی طرف سے. تو شاہ صاحب قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے نا شاہ صاحب. دیکھیں نا
کہ آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ انفارمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں فریڈرکسبرگ کمیون سے، کوپنہیگن کمیون سے یا دوسری کمیون سے جو انفارمیشن آتی ہے لوکل، چونکہ ہم لوکل پروگرام بناتے ہیں، ہم جو ہے وہ لوکل رہتے ہیں. تو شاہ صاحب نوجوانوں کو کس طرح ڈینش سیاست میں لایا جائے؟ اس سیاست میں تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو ہماری سیاست ہے نا، پاکستانی سیاست، اس سے کس طرح جان چھڑائی جائے؟ نہیں راجہ صاحب، یہ میری نظر میں یہ کھانے پینے والی سیاست ہے. آپ کھانا پینا لگا لیں، میں مذاق نہیں کر رہا، آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. آ جائیں گے جہاں سے آپ بنائیں گے وہ آ جائیں گے. کھانا پینا ہے تو ہے. اگر آپ نے صرف کھڑے ہو کے تقریریں کرنی ہے، اسپیچ کرنی ہے، اور آپ نے خود ہی اپنا جیسے ڈینش پارٹیز میں ہوتا، میں خود ساری عمر رہا ہوں اس کے اندر، تو اگر کولا بھی آپ نے بائے کرنا ہے اور کافی جو ہے وہ مہلت کی آپ کو ملنی ہے، تو اس کے اوپر آپ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے؟ ہاں، اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ میں کوئی سننے جا رہا ہوں، کسی کا خطاب سننے جا رہا ہوں، وہ بے معنی خطاب کیوں نہ ہو، لیکن 2 گھنٹے کے بعد ہمیں کھانا پینے کو ملے گا، خدمت خاطر ہوگی، تو بندے ضرور آتے ہیں. اگر بندے آپ کوشش کریں، اور چونکہ آپ سیاستدان ہیں، کہ فریڈرکسبرگ کمیون سے بھی جو ہے نا غیر ملکی نژاد، ترکی نژاد، پاکستانی ڈینش، اسی طرح دوسرے، وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں کھڑے ہوں. اور جب تک ہر کمیون میں زیادہ تر کینڈیڈیٹ یا سٹی کونسلر نہیں ہوں گے تو شاہ صاحب ہم لوگ خالی بات کرتے ہیں، کوپنہیگن کمیون کی کرتے ہیں، برانڈبی کی کرتے ہیں، ٹاسٹوپ کی کرتے ہیں، ایلبرٹسونڈ سے کرتے ہیں. لیکن آپ ایلبرٹسونڈ میں 3 سٹی کونسل پاکستانی نژاد جو ہے وہ ڈینش یا برٹش ہیں. تو شاہ صاحب یہ تو بڑی اچھی ہے. اس طرح کوپنہیگن میں پاکستانی نژاد کوئی جو ہے غالباً میری نظر میں تو کوئی نہیں، شاید آپ کے کوئی نالج میں ہو. اسی طرح فریڈرکسبرگ میں ایک رحمان صاحب ہے، وہ ہے میرے خیال ڈینش، ان کی مسز ڈینش ہے، وہ بھی خود بھی ڈینش، ہم بھی شاید ہی اب ڈینش ہیں. تو شاہ صاحب یہ آپ کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، کیونکہ آپ لوگ سیاستدان ہیں، آپ لوگ تجربے کار ہیں، تو آپ لوگوں کا اس پر کام کرنا چاہیے. ہم بھی کمیونٹی فورم میں کام کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. تو شاہ صاحب ایک بات آپ سے انفارمیشن لینے کی کسی نے پوچھا تھا ہم سے، اور ہم انفارمیشن بھی دے رہے ہیں، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی انفارمیشن کا پروگرام بناتے ہیں تو وہ کسی اشتہار بازی میں نہیں ہوتا. زندگی میں تو آج دن تک ہم نے کوئی اشتہار کے کسی کے پیسے نہیں لگائے لیے، نہ کبھی کسی کا اشتہار لگایا. اگر کوئی فراڈ کرتا ہے کسی کاروباری ادارے میں، یا کوئی نئی چیز پیش کرتا ہے، نیا کوئی ریسٹورینٹ آتا ہے، تو اب انفارمیشن دینے کے لیے ہم کرتے ہیں. کیا ڈینشوں کے جو کوک ہوتے ہیں اس کی انفارمیشن نہیں دی جاتی؟ بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ دکھایا جاتا ہے، لیکن وہ اسٹار نہیں ہوتا، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں کہ یہ کتنا قابل آدمی ہے، اور اس میں یہ خوبیاں، یہ چیزیں ملتی ہیں، پبلک کو سہولت ملتی ہے. کیا شاہ صاحب یہ انفارمیشن دینا اشتہار بازی میں آتی ہے؟ نہیں، یہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اگلے کا قد کاٹ بھی بڑا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ لوگوں کو کہ بھائی اس نے یہ اچھے کام کیے. ابھی یہ اپنا ٹیلی ویژن کا مجھے یہ یاد نہیں رہا، ڈی آر کا تھا یا ٹی وی 2 کا، تو 2-3 دن پہلے ایلن جو تھا بڑا مشہور تھا، 71 یا 72 کا ہو گیا، تو ان کو وہ خبریں دے رہے تھے، تو پروگرام کے دوران ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ان کا آخری دن ہے اور اب یہ کام نہیں کریں گے ایز اے جرنلسٹ. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو بڑا یہ تو آپ اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم آپ سے کہیں گے، چونکہ آپ ڈینش سیاست پر بہت نظر رکھتے ہیں تو کوشش کرتے رہیں. تو شاہ صاحب آخر میں کیا نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے، یا فریڈرکسبرگ سے نوجوانوں کو باہر نکالنا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں، اور جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں، ہمارے ساتھی جو ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں لیڈیز سے زیادہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را باہر نکلیں، یہ گھونگھٹ اٹھا لیں اور کام کریں. کیوں کہ آپ نے لیڈیز کا ذکر کیا تو میں نے کہا گھونگھٹ اٹھائیں، مرد پاکستانی نژاد جو لیڈیز ہیں کسی پاکستانی سیاسی جماعت میں بڑی ایکٹیو ہیں، وہ پڑھی لکھی ہیں ساری، وہ ڈینش بھی بولتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں. تو اگر وہ ساری کھڑی ہو جائیں تو شاید 2-3 تو یہ پارلی اپنا سٹی کونسلر بن سکتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ سٹی کونسل بن کے یہ ایک تو اسلام کی خدمت کریں گی، دوسرا یہ جو اس وقت اسلام کا خدمت کرنا یہ تو انڈیویجول معاملہ ہے، جو ہے یہاں بیٹھ کر جو ہے نا اپنی ذات کی بات کریں گے ہم. کسی یہ مذہبی لوگوں کا کام ہے، جب مساجد بنی ہے یا کلچر سینٹر بنے ہیں تو جو بھی جس کو مسجد کی اجازت ہے یا مسجد کے نام پہ چلتی ہے، کلچر سینٹر ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، چونکہ ان کو کلچر منسٹری جو ویزے دیتی ہے، اجازت نامے دیتی ہے
تو شاہ صاحب یہ ان کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا. یہ بالکل وہی ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اگر یہ ہمارے ہمیں عزت چاہنی چاہیے. میری ابھی آج ڈسکشن ہو رہی تھی ایک بندے کے ساتھ، اس نے کہا جی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو مسلمان ڈاکٹر نائک کو میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم یہاں کی بات کرتے ہیں، یہ ادھر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ مسلمان جو ہیں یہ میری کرسمس نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا جی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ تو پھر اس کو سمجھایا ہے کہ جب آپ نمستے بھی کہتے ہیں، آپ مندروں میں بھی جاتے ہیں، آپ چرچوں میں بھی جاتے ہیں، آپ دوسروں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، تو اس وقت اس میری کرسمس کہنے سے آپ کافر نہیں ہو جاتے. تو اس چیز کو چھوڑ دیں. کیا صاحب دیکھیں ابھی بچوں کے پروگرام اسکولوں میں کرتے ہیں، مسلمانوں کے بچے بھی کینڈل اٹھا کے، جو باہر نیب کے بچے ہیں وہ ساری چیزیں میں حصہ لیتے ہیں. تو ایک دوسرے کے کلچر کا احترام بھی کرنا چاہیے، وہ بھی کلچر کا احترام کرتے ہیں. آپ دیکھیں حلال کھانا زیادہ ملتا ہے، جگہ جگہ ملتا ہے، ہر بانے میں ملتا ہے. اسی حلال دکانوں میں گوشت آپ کو ملتا ہے، ڈینس دکانوں سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو حلال ملتی ہیں، مارکیٹوں سے حلال ملتی ہیں. تو شاہ صاحب آج کل جو شاپنگ ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں اب شاپنگ پاور کی گنجائش ہے یا کمزور پڑتے جا رہے ہیں؟ کمزور پڑ گئے ہیں. سب لوگوں کو جو یہاں پہ ہے وہ چیزیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آج جو ہے وہ ایک دوست سے بات کر رہا تھا، تو اس نے یہ کہا ہے کہ آلریڈی جو پی آئی اے کی ٹکٹیں ہیں وہ کوپنہیگن سے بھی بک ہونی شروع ہو گئی ہے. شاہ صاحب چھوڑیں پی اے کے معاملے میں، جو ہے نا پی اے جب کوئی خبر آ جائے گی تو خبر کو تو ہم بریک ضرور کریں گے، اور ہمیں بریک کرنی بھی چاہیے. تو شاہ صاحب ہمیں جو ہے اب کوشش جو کرنی ہے وہ اگلے کمیون کے الیکشن میں نوجوانوں کو جو ہے آپ ایجوکیٹ کریں، یہاں کی سیاست کریں، لوکل جہاں جہاں رہتے ہیں جس رہتے ہیں وہ لوکل سیاست کریں، باقی سیاست سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. راجہ صاحب میں نے اس لیے پی اے کی بات کی ہے کہ میرے پاس آج فوٹو آئی ہے. کل یہاں پہ ایک پروگرام تھا جو کسی ٹریول والے نے کیا تھا، وہاں پہ آپ کو بات کی بات کر دوں. اب لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہم لوگ اشتہار بازی کر رہے ہیں، یہ ایسے جعفر مرزا تک ہماری صفوں میں غدار گھومتے ہیں، یہ جا کر رپورٹس دیتے ہیں. جی وہ آپ کی بات صحیح ہے. اب پاکستان سے ڈینش ایمبیسڈر جو پاکستان میں ہے وہ فی الحال یہاں پہ آئے ہوئے ہیں کرسمس کی وجہ سے. تو ہمارے لوگوں کو چاہیے تھا، آپ کو بھی چاہیے تھا، ان لوگوں کو انوائٹ کرتے کہ وہ ادھر ہے. اور کل لوگ باقاعدہ اوڈنسے سے اس کو ملنے کے لیے آئے ہیں، اور کافی لوگ آئے ہیں، انوائٹ تھے. تو شاہ صاحب لوگ انڈیویجول تعلقات کی طرف بڑھتے ہیں. شاہ صاحب دیکھیں کل ڈنمارک کے جو پاکستانی سفیر ہیں وہ بھی گئے ہوئے تھے، وہ چرچ میں گئے ہوئے تھے کرسمس منانے کے لیے، ان کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کرنے کے لیے گئے تھے. تو شاہ صاحب کون سا مسلمان ہے یا کون سا سفیر ہے یا کون سا رہائشی ہے جو کوپنہیگن یا ڈنمارک میں فریڈرکسبرگ میں یا جہاں جہاں رہتے ہیں وہ ہر سال ہیپی کرسمس بھی کہتے ہیں، نیو ایئر بھی کہتے ہیں. تو شاہ صاحب یہ سیاستدانوں کی کمزوری ہے کہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ ڈیفینیٹ جو ہے وہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور میڈیا کی ذمہ داری ہے. میڈیا کو بھی چاہیے کہ مسلمان ہر چیز میں حصہ لیتے ہیں، ہر چیز کو آپ نیگیٹو نہ لیں. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور میں اپنے لسنر کو یہ بات کہوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ جتنا کم واٹس ایپ کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں یا سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے اس کو آپ دیکھ کے تو خود ہی ڈیلیٹ کر دیں، اس کو آگے مت بھیجیں. کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں وہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ سخت ہیں، اور یہاں پہ بھی یورپ میں بھی جو ہے وہ چیکنگ ہو رہی ہے اور چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں کہ کون کس طرز کے لوگوں کی حمایت کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے کسی نے سینڈ کر دیا ہے تو آپ اس کو دیکھیں اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں، اس کو ختم کر دیں، نہ کہ آپ اس کو اپنے موبائل ٹیلی فون میں رکھیں یا اس کو فردر، کیونکہ آپ کو کسی ملک میں بھی جانے سے آپ کو روکا جا سکتا ہے. کیونکہ جرمن اور یہ جتنے یورپین ممالک ہیں یہ اب چیک کرتے ہیں بارڈروں کے اوپر کہ بھائی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. شاہ صاحب سنڈے کو ہمارے مہمان آ رہے ہیں کنزرویٹو پارٹی کے جو ہیں بلال ظہور آ رہے ہیں ایڈمنسٹریشن سے، آپ بہتر ہے ان سے جانتے ہوگی، آپ کی کمیون بھی وہی غالباً بنتی ہے. جی بالکل ہماری بھی یہ کمیون ہے، اور میں سارے کمیونوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور فلس بات کر رہا ہوں کہ صرف الیکشن کے نزدیک ان لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، بلکہ ان کے اندر جو کمیونوں کے اندر جو اس وقت بہت زیادہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ جو چیزیں ہیں
اس کو ان کا کام ہے ہائی لائٹ کرنا، اور ان کو چاہیے کہ آگے عوام کو بتائیں۔ ایک سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے راجہ صاحب؟ سیاستدان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں یا کمیون میں جہاں کا بھی الیکشن لڑتا ہے وہاں جا کے بھی وہ فائٹ کرے، اور باہر آگے عوام کو بھی آگاہی دے کہ بھائی یہ کام ہے، یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ اور اس کا کوئی کام نہیں۔ آخری سوال آپ نے ایک ہاں اور نہ میں جواب دینا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل ڈیموکریٹ لارڈ میئر کی سیٹ جو ہے اتنی آسانی سے ہار جائے گی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اپنے نئے مہمانوں کے ساتھ آئیں گے۔ جی اللہ حافظ، جی خدا حافظ۔